مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کم ترک الاول للآخر، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے بہت سے کام چھوڑے ہیں جو کریں گے لوگ، لیکن کبھی کبھی اس مقولے میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ما ترک الاول للآخر، اول نے آخر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا کہنے کے لیے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ یہاں کے جو اول تھے اس وقت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم، ان کی جو وسیع خدمات ہیں اور جو عملی ان کی زندگی ہے، وہ میرے جیسے آدمیوں کے لیے ایسی ہے کہ میں زمین پر بیٹھوں اور وہ آسمان پر ہوں اور یوں ہم دیکھتے رہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قابل رشک زندگی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے، بلکہ جو سچائی ہے، جو دل میں میرے تاثر ہے، وہ یہی ہے۔ میرا اپنا ایک احساس اور مزاج ہے کہ مجھے کبھی کسی آدمی کی صلاحیتوں پر کوئی رشک نہیں آتا۔ کوئی آدمی ذہین ہے، کوئی آدمی بہت قابل ہے، اس طرح کی کسی بات پر رشک نہیں آتا، لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ نے محنت اور کام کی توفیق دی ہے تو بہت رشک آتا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جن چند علماء پر میں رشک کرتا ہوں ان میں سے ایک مولانا الیاس صاحب ہیں، اس لیے کہ میں بہت بے عمل آدمی ہوں، کچھ بھی کسی بھی کام کا نہیں ہوں، اور مولانا اتنے ہی زیادہ کام کے ہیں۔ مولانا نے عملی باتیں بتائی ہیں، میں نے بھی بہت سیکھا ہے اسی بیان سے، اور وہ سب چیزیں آپ نے سمجھی ہیں۔ ہم تو ان کے اسکول کے ایک طالب علم بن سکتے ہیں ان تجربات میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح توفیق دے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے بہت، تقریباً 6 گھنٹے ہونے والے ہیں پروگرام شروع ہوئے، اس لیے مجھے بہت مختصر بات کرنی چاہیے، اور آپ بالکل مطمئن رہیں کہ میں مقرر نہیں ہوں کہ مجھے وقت کا احساس نہ رہے۔ ہم نے ایسے مقرروں کا بھی تجربہ کیا ہے، اور عام اسٹیج پر نہیں، دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے کہ 10 منٹ کے لیے بٹھایا اور 2 گھنٹے میں اٹھے۔ ہوا ہمارے ساتھ ایسا، مصیبت ہو گئی، لکھ کر دیا 10 منٹ، اور بیچ میں پرچی بھی دی گئی 2 مرتبہ، اور 2 گھنٹے انہوں نے بیان کیا۔ تو وہ ظاہر ہے کیسٹ چل جاتی ہے تو پوری کر لیتے ہیں لوگ، لیکن میں 10 منٹ ہی میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں عرض کروں۔ اس ادارے کا نام مدتوں سے سنتے تھے، اور ہمیں یہاں تقریباً 20 برس پہلے دعوت دی گئی تھی اور ٹکٹ بنا تھا۔ جس دن اکشردھام مندر پہ حملہ ہوا تھا وہ ہمارے آنے کا دن تھا، لیکن اسی کی وجہ سے ہم ڈر گئے، آئے نہیں۔ مفتی صاحب نے بہت اصرار کیا لیکن وہاں کسی نے آنے نہیں دیا، معذرت ہو گئی۔ میرے نہایت ہی محبوب اور مقبول استاذ محترم حضرت مولانا وسیم احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا کلیم، مفتی کلیم صاحب یہاں پڑھاتے تھے اس زمانے میں، اور ہمارے مولانا اشرف عباس بھی شاید پڑھاتے تھے جو دارالعلوم میں ہیں۔ تو اس مناسبت سے بھی اس ادارے سے ایک انسیت شروع سے ہے، اور معروف ادارہ ہے۔ آپ سے بھی ایک آدھ مرتبہ پہلے بات تو ہوئی ہے، ملاقات یہاں نہیں ہوئی، یہاں آنا نہیں ہوا، یہ حاضری پہلی ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب نے اگلے سال کے لیے رجسٹریشن کرا دیا ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ریزرویشن ہی کرا دیا ہے، تو اس لیے بھی مختصر سی بات سے کام چل جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو باتیں مولانا نے کہی ہیں، علمی اور عملی سب طرح کی، ان کے لیے، ان کو عمل میں لانے کے لیے ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس زمانے میں جو مزاج ہے
ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے. اس زمانے کا مزاج مادیت کا ہے, دنیاوی مفاد کا ہے. ہمیں جو مزاج دیا گیا ہے وہ آخرت کا مزاج ہے. اور خاص طور سے یعنی یوں تو ہر مسلمان کے لیے یہی ہے. آپ اگر قرآن کریم میں دنیا اور آخرت سے متعلق آیات پر نظر ڈالیں, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جہاں دنیا چاہنے والے کے لیے آخرت کا کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصل یہی ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہو. لیکن یہ جو ہم لوگ ہیں علم سے وابستہ, ہمارے لیے یہ بات 100 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میں رات بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا سورت میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصے میں جو یہ بیان کیا کہ قارون نے اپنی دولت کی نمائش کی اور لوگوں نے تماشا دیکھا, تو تماشا دیکھنے والے 2 قسم کے لوگ تھے. ان میں پہلی قسم کو بولا ہے اللہ نے قال الذین یریدون الحیات الدنیا. میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاتا کہ کیا کہا انہوں نے, لیکن اللہ نے 2 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں, جن میں سے پہلی قسم بیان کی ہے الذین یریدون الحیات الدنیا. اس کے مقابلے میں اگلا گروہ جو تھا اس کو کہا ہے وقال الذین اوتوا العلم. ہونا چاہیے تھا وقال الذین یریدون الحیات الآخرہ. ادھر حیات الدنیا تھا, ادھر آخرہ ہوتا, لیکن آخرہ کہنے کے بجائے اوتوا العلم کہا ہے. اشارہ یہ کرنا ہے کہ چاہے یہ لفظ بولو چاہے یہ لفظ, دونوں ایک ہیں. علم والے وہی ہیں جو آخرت کو چاہتے ہوں, جن کا مقصد آخرت ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی سوچ ٹھیک کرنی ہے, اور خاص طور سے اس ماحول میں جو یہ کووڈ کے بعد جو پیدا ہوا ہے ماحول, اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو مدارس میں معاشی اعتبار سے جو کمزوری سامنے آئی ہے, گویا تنخواہ نہیں ملی مدرسین و ملازمین کو بہت سے مدرسوں میں, تو اس نے ایک ذہن بنایا ہے کہ مدرسوں کے اندر معاش کی 1 مہینے کی بھی گارنٹی نہیں ہے. یہ ذہن بنا ہے, اور اس کی وجہ سے ماں باپ کا بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کا رجحان متاثر ہوا ہے. اس کا جائزہ تو ذرا کچھ عرصے کے بعد سامنے آئے گا کہ وہ کتنا ہوا ہے, لیکن ہو گیا ہے, یہ پکی بات ہے. مجھے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے, اس کو سوچیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ میں دنیا کا معاش اصل ہے, آخرت اصل نہیں ہے. مسلمانوں کا مزاج اگر یہ ہوتا کہ ہمیں سب کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے, تو تنخواہ ملتی یا نہ ملتی پڑھانا تھا بچوں کو. مگر یہ جو بدلا ہے مزاج, اس کا مطلب یہ ہے معاش اصل ہے ذہنوں میں, معاد اصل نہیں ہے. تو ان حالات میں ذمہ داری ہم لوگوں کی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کا نمائندہ بنا کر پیش کریں. حالات آپ جانتے ہیں, مگر ہمارے پاس جو ہمارے بزرگوں کے نمونے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور ہمارے اکابر نے اس اسوہ حسنہ کو عمل کر کے دکھایا ہے, یعنی تطبیق دے کر, نافذ کر کے عملی نمونے اس کے پیش کیے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات سے ڈرنا نہیں ہے اور دنیا کی طاقتوں سے ڈرنا نہیں ہے, بلکہ جو اللہ کا اور اللہ کے دین کا تقاضا ہے اسے پورا کرنا ہے. آپ ذرا سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ جس وقت میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا اور اس کے بعد مدرسوں کی ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا, تو حالات کیا تھے؟ جیسے حالات موجودہ نظام کے تحت ہمارے لیے ہیں, اس سے کم 50 گنا زیادہ مشکل حالات تھے. انہی حالات میں ان حضرات نے کام شروع کر دیا تھا, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو تو کچھ کریں گے. کچھ کرنے کے لیے حالات ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا, حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے. اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر, اور یہ اس وقت ہمارے گویا اندر اس کی صلاحیت اور عقل آئے گی
جب منزل متعین ہوگی، منزل آخرت ہے، مقصد آخرت ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، تو جب آخرت مقصد ہوگی تو ہمیں سب کاموں کی سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک بات یہ کہ ہم سب ہر وقت یہ بات سامنے رکھیں کہ اللہ کے دین سے متعلق کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم سے لیا جا رہا ہے۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اور مفتی آصف صاحب سے رات بات ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا مظاہرہ فرمایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب آیا، اور انہوں نے پھر بعد میں اپنے رب سے یہ کہا کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے جیسا بے حس آدمی، گناہ گار آدمی، سخت دل آدمی اس جگہ جا کر کنٹرول نہیں رکھ پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ یہاں تک تو آسان ہے بات، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے مقدس پیغمبر کو جس نے 950 سال اللہ کے دین کے لیے ہر مصیبت جھیلی ہے، اس کو اس کے بیٹے کے عذاب دینے کے بعد ان الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ بات کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اور اس اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے بعد وہ اللہ کو پہچاننے والا بندہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ اتنی لمبی قربانی کے بعد ایک بیٹا نہیں بخش سکتے آپ۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ 1000 برس اللہ کے دین کی دعوت دینے کے بعد بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اللہ آپ کا رحم چاہیے، اگر آپ کا رحم نہیں ہوگا، آپ معاف نہیں کریں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا، میرا خسارہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب عبد من عبادی ما زاد ذلك فی ملکی شیئا ویا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اشقى قلب عبد من عبادی ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ کچھ بھی کر لو، سب عبادت گزار بن جاؤ، میری شان نہیں بڑھے گی، سب نافرمان بن جاؤ، میری شان نہیں گھٹے گی، میں بے نیاز ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں۔ یہ چیزیں سمجھ کر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ آپ حضرات کے پروگرام کے سلسلے میں کسی تاثر کے اظہار کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں۔ اسی میں آسانی ہے اس وقت میں۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام عزیزوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اور قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا